صلی علی رسول کریم. یہ اخیر میں خواجہ معصوم کا ایک خط ہے، اس کو نقل کیا ہے. یہ خطوط ہی کا گویا کہ مکمل کا یہ مجموعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مکتوبات پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. ہر مکتوب گویا کہ ایک دفتر ہے رسالے کا. یہ حضرات وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی محبت و نسبت کے لیے چن ہی لیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ان حضرات کے طفیل میں اپنی محبت سے، نسبت سے، قرب و قبول سے مشرف فرمائے. مکتوب اخیر ہے، پھر اس کے بعد سناتا ہوں. اخیر تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. بہت سی چیزیں، کھیتی باڑی، جو بھی مکان جائیداد، اس کو لکھ رہے ہیں کہ تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. کیا نصیحت، یہ نہیں مکان بنا، وہ جائیداد نہیں میری، یہ جھمیلا ہے، یہ ایسے لکھا ہوگا سب. اس کو اخیر میں لکھا ہے. یہ کتاب حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب برابر سناتے رہتے تھے. اور کئی میں تو کہا لیکن ایسی شکل میں نہیں تھی تو فارسی میں تھی، ہے بھی رکھی ہوئی ہو. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا. تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو. تمام امور کو جو نہیں حاصل ہے، تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو. یہ لینا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر وقت کے حالات پڑھیے گا. اس سے دل لگا ہے، اس سے دل ہے، اس کو نکالو. کمرہ ہمارا خالی ہے، کسی چیز سے ہمارا دل متعلق نہ ہو. دیکھیے گا مفتی شفیع صاحب موٹی اس کتاب. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو، اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مخواہ مشقت مت جھیلو. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. یاد رکھو، یہ ہے مشائخ. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. ہماری عزت کی تکمیل ایمان میں کوشش کرو. تکمیل ایمان کہیں آیا تھا لفظ، یاد نہیں آتا. حضرت نے تکمیل ایمان بھی ضروری کچھ لفظ حضرت فرماتے تھے. ہم لوگ سمجھتے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. یہ تکمیل ایمان یعنی اخیر ایمان کی تکمیل میں لگے رہو، ہے نا. یہ حضرت نے اس پر وضع کیا ہے. وہ عبارت یاد نہیں مجھ کو، لیکن ایسی باتیں یاد ہے مجھے جس پر متوجہ فرماتے تھے. تکمیل ایمان، اخیر تک تکمیل ایمان عطا ہے. جس میں کہ شیطان اخیر میں پہنچا ایک بزرگ کے پاس، کہا آپ ہمارے قید سے مکر سے نجات پا کر کے جا رہے ہیں. کہا ابھی کہاں، یہ جو وقت ہے
یہ بھی قدر تب سمجھوں گا. اخیر میں بہکانے گیا تھا تاکہ غیر میں الجھ جائیں. تکمیل ایمان یہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت سب اصل چیز یہی. یاد رکھو ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. سب رہ جائے گا. تکمیل ایمان میں کوشش کرو، تکمیل اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ الہی مقصود منتوی برضائے تو محبت و معرفت خود بے. خاص حضرات نقش بندیہ کا خاص سب کو تو الہی مقصود منتوی برضائے تو محبت و معرفت خود بے. محبت و معرفت الہی مقصود منتوی بہت رٹایا جاتا ہے. حضرات نقش میں الہی مقصود منتوی برضائے تو محبت و معرفت خود بے. محبت و معرفت اللہ ہم لوگوں کو ان دولتوں سے الہی مقصود منتوی برضائے تو پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اپنے بازار میں پڑھنا چاہیے. فارسی میں لکھوا رہے ہیں، اردو میں لکھو، سامنے رکھو. الہی مقصود منتوی برضائے تو ماشاء اللہ کی روایت ہم نے وہاں ہے سر. الہی مقصود منتوی برضائے تو یہ رٹایا جاتا تھا تاکہ استحضار ہے مقصود کا استحضار. الہی مقصود منتوی برضائے تو محبت و معرفت خود بے دے. اپنی معرفت اخیر تک تکمیل یہ نہیں گھر بن گیا، کوئی بن گیا، وہ بن گیا. یہ تکمیل ہم نے سمجھتے ہیں. تکمیل ایمان کی تکمیل اصل ہے. الہی مقصود منتوی برضائے تو محبت و معرفت خود بے دے. جیل میں تھے مجدی صاحب، اپنے بیٹے ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم انہوں نے کچھ لکھا. کہا بیٹا میری لکھا انہوں نے کہ ابا آپ کی جدائی سے ہم لوگ مغموم ہیں. لکھا دینا ہے بار. کہا بیٹا دنیا جانتی ہے کہ باپ کو بیٹے کی جدائی زیادہ کھاتی ہے بنسبت بیٹے کے باپ کو. تم جب لکھ رہے ہو جدائی کو لکھا ہوگا تو جدائی سے سب کو، باپ کو، میں باپ ہوں، تمہاری جدائی سے مجھے زیادہ رنج ہے بنسبت تمہارے. لیکن چھوڑ دو، یہ بھی غیر اللہ ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنی ماں کو بھی یہی سبق سکھا دو. ماں کو، ماں بھی پریشان رہی، جیل میں تھے، ماں کو بھی سکھا دو. اگر زندہ رہے، اگر ہم زندہ رہے تو آخرت میں ملاقات ہوگی. دار القرار، اگر زندگی رہی تو دار القرار میں ملاقات ہوگی. مطلب اللہ کے آئیں گے، اور نہیں تو آخرت میں ملاقات ہوگی. اچھا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں طریق کی فہم، دین کی فہم. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. سب چھوٹ جائے گا. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو. اللہ کی معرفت اللہ ہم سب کو نصیب دے. الہی مقصود منتوی برضائے تو محبت و معرفت خود بے دے. آج اس کی قدر نہیں. الہی مقصود منتوی برضائے تو آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ کی رضا مقصود ہے. محبت و معرفت خود بے دے. اپنی محبت و معرفت فرمائیے
کتنی الہی مقصود من تو برضائے تو محبت و معرفت خود بدے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو، تکمیل ایمان میں کوشش کرو اخیر تک. شیطان گیا ایک بزرگ کے پاس بھی، آپ ہمارے قید سے چھوٹ کے جا رہے ہیں. کہا بھی کہاں، یہ وقت جو ہے یہ بھی ہے تمہارے قید سے، اس میں بھی بچے تب سمجھو کامیابی. یہ بھی ایک ہمارے انانیت، یہ پہلا اس کا آخری دھربہ تھا یہ کہ ہمارے قید سے چھوٹ کے جا رہے ہیں، مطلب کہ اللہ نے چھوڑایا، اللہ سے مال جاتا. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو. اللہ کی معرفت ہو جائے، کیا اس کی حد ہے تو اس کو بتلا بھی نہیں سکا. معرفت حق الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. یہ رٹایا جاتا ہے صوفیہ کے نقش بندیہ کے خاص. الہی مقصود من تو رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے. یہ وہ اس سے مراتب تم کو نہیں ملیں گے. مراتب تو اس میں محنت مشقت کرنے سے ملیں گے وہاں کے. یاد رکھو کہ ہماری عزت، دیکھیے بہت عمدہ بات، یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اللہ تعالیٰ، اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنا ہی زیادہ مستحسن ہے سب کے لیے. مولانا سب کے لیے اولاد ہو. اللہ کا شکر ہے. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے سب کے لیے. نبی جب جھیلتا ہے افلا اکون عبدا شکورا ہے کہ نہیں، بہت مشہور ہے، سب لوگ بیان کرتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت میں بھی اتنے کھڑے ہوتے تھے، پیر مبارک سوج جاتا تھا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا حضور سے افلا اکون عبدا شکورا، کیا عبد شکور نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. جتنا بھی مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. چلے جاؤ، اب چلے جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سب سے بہترین کلمہ یہی آخری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سناتے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس 3 قسم کا ہوتا ہے، امارہ، لوامہ، مطمئنہ. یا ایتھا النفس الامارہ کہیں آیا ہے؟ اے نفس امارہ، اے نفس لوامہ کہیں آیا ہے؟ کہاں ہے نفس مطمئنہ؟ معلوم ہے نفس مطمئنہ جب ہوتا ہے تب اللہ اس کو خطاب کرتا ہے، اے میرے بندے تو زمین میں تھا، تم نے اپنے کو زمین بنا کے پیش کیا میرے سامنے، میں تم کو آسمان دیتا ہوں، اب تمہاری جگہ رہے.
یا ادخلوا فی عبادی یا ایتھا النفس المطمئنہ. مطمئنہ تنگ نیچی زمین کو کہتے ہیں. مطمئنہ کا لفظ میں لغت کے اعتبار سے بھی نیچی زمین. اللہ یا ایتھا النفس، اے وہ شخص جسے اپنے کو جھکایا اور مٹایا اور اپنے کو کچھ نہیں سمجھا، اب ہم تم کو عرش بری پہ لے جا رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ. کتنا عمدہ جملہ ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خطاب نہیں کیا یا ایتھا النفس الامارہ آیا ہے کہیں؟ یا ایتھا النفس اللوامہ آیا کہیں؟ یہی نفس یہاں سے کہ آسمان پہنچتا ہے اس کو خطاب یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس نے اپنے کو جھکایا مٹایا. اب ہم تم کو جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. محمد محمد کا شعر ہے. جس نے باقی مولانا اسی تھے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطان. جس نے مٹایا، حضرت حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کس نے. یہ ہے معرفت نیستی بنائیت. اللہ ہم سب کو دو. حضرت ماتاری تشریف لے جا رہے تھے، لکھنؤ جا رہے تھے. رائے بریلی آیا، کہتے تھی رائے بریلی ہے تکیہ یہاں ہے. حضرت سید صاحب کے کہا میرا بہت جی چاہا کہ میں اتر جاؤں. پھر میں نے کہا کہ میرا اترنا مجھے میں شہرت ہوگا، اسے برداشت کیا میں نے. شہرت سے بچنے کے لیے پھر آؤں گا. یہ بات حضرت بھی کہتے تھے جاؤں گا معالی میاں کہ جاؤں گا، لیکن وہ نہ رہیں تب جاؤں گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ مولانا کی وجہ سے بلکہ میں شاہ صاحب کی وجہ سے جو سید صاحب ہے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرت میرا اڑا دیا. اخیر تو آدمی شہرت کو چاہتا ہے. سب سے اخیر میں جو مر جاتا ہے طلب جاہ ہے. علماء نے لکھا شاید ابن ماجہ کے اخیر میں بھی ہے. سب سے اخیر میں جو مر جاتا ہے وہ طلب جاہ ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں جیسے طالب جاہ ہوتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے، پھر نہیں نکل پاتا. تیرتا ہوا آدمی جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس جاہ میں نہ پہنچے، جو اس میں گیا سے ڈوب ہی جاتا ہے. تیرو لیکن اس جاہ سے الگ ہو گئی تیرو. دنیا میں جانا ہے، چلنا ہے سب کو، لیکن ایک راستہ وہ ہے جو ڈوبو ہی دے گا، تم کو ہلاکی کر دے گا. اس سے بچتے ہوئے چلو. بھائی راستہ کیسے کون ٹھیک ہے؟ یہ بھی راستہ ہے، وہ راستہ ہے. کسی راستے میں شیر بیٹھا ہوا جائیں گے اس راستے، کسی راستے میں ڈاکو بیٹھے ہیں جائیں گے اسی راستے میں جائیں گے جہاں شیر بھی نہ ہو ڈاکو بھی نہ ہو، سلامتی سے پہنچ جائے. نفس اللہ ہم سب لوگوں کو اس مغلطت سے نکالے. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کسے. جس نے مٹایا محمد احمد صاحب کو، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. کیا چند روزہ زندگی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو زندگی کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. کسی بزرگ کا ہے لکھا ہوا کہ آخر وقت میں کسی نے کہا یہ دوا کھا لیے، کہا نہیں، اس دوا سے قوت ہوگی، زندگی بڑھے گی. میں اب زندگی بڑھانا نہیں چاہتا تھا اس کو. میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا شہرہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس راہ کی مشقتوں کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے. کیا کہتا ہے اللہ تعالی ہی بلاوے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو یا عبدی کا خیر پکارے، میرے بندے آ جاؤ، بہت مشقت جھیلا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا عمدہ
بار بار پڑھنے کی اجازت ہے. یا ایتھا النفس، اللہ خطاب کر رہا ہے ہم کو. ہمارا نفس مطمئنہ ہوگا تو ہم کو خود اللہ خطاب کرے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب العالمین اسی رہتے بھی اور نہیں رہتے، کوئی ان کو ذوق نہیں رہ جاتا اس اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت، اس کو پیدا کرنے برقرار رہنے کی توفیق کی دعا ہی کرتے رہتے ہیں. جس حال میں ہے ہم کو باقی رکھیے، ترقی دیجیے، قرب کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یا جب سنے گا وہاں کتنا خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں تھا یا ایتھا النفس الامارہ کہا، یا ایتھا النفس اللوامہ کہا، یا ایتھا الملوک والغنیاء کہا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ مسلسل اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے کی بھی توفیق دے، کہنے کی بھی توفیق دے، اور اس پر اللہ اس نسبت سے، اس منصب سے بار بار ہونے کی بھی توفیق دے. اس طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. سارے عالم کو سننا چاہیے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں. نبی راتوں کو اٹھ کے اسی بات کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ پہلے مبارک متورم ہو جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، ہے ہی نہیں، آپ اتنی کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں عبد شکور نہ بنوں. اچھا، اس وجہ سے تھوڑا سا ضرور جاگنے ہونے کا اہتمام کہتا ہوں. کبھی قرآن شریف پڑھ کے سنا دیجیے. ہم تو نہیں پڑھ سکتے زیادہ زبانی، سنتا ہوں میں، یہ درمیان میں سنا کیجیے. اللہ تعالیٰ جب قبول کر لے، ان کے لیے کوئی گھڑی نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کیا عشاء کے وقت اللہ سو جاتا ہے؟ تہجد کے وقت نہیں دعا کر سکتے، عشاء کے وقت کر لیا کرو. بالکل اسی کا بچہ ہے، جز ہے. فجر بعد سے عشاء کا وقت گویا کہ تہجد میں متصل ہو جاتا ہے. وہ تہجد کے وقت میں حضرت اس انداز سے کہتے ہیں کہ اگر اس وقت نہ کر سکے عشاء کے وقت میں کر لو، دعا مانگ لو. کیا اللہ تعالیٰ اس وقت سو جاتا ہے؟ ہم تو سوتے ہیں، ہم لوگ ضرور فجر بعد سوتے ہیں، بہت ضروری. اللہ نہیں سوتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس میں عورت، مرد، مالدار، غریب سب سے، اس ملک کے اس ملک کے نزدیک سب ایک ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مال و جاہ کے ساتھ نہیں، تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. اخیر میں لکھا ہے معرفت مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنا ہی زیادہ مستحسن ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جتنا بھی مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے. حدیث میں آیا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. حضرت کی ایک تقریر ہے، اسی میں ایک نشست میں بیان کیا ہے. بہت عمدہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا.
میرے سامنے بات ہے، حضرت سامنے عسکری مائی بہت لائی ہے، وہ تو ہمارے ملتی بھی نہیں تھی، لیا ان کا نواسا بیٹھا ہوا تھا، کھایا تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، کتنے بڑے ولی سمجھے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، یہ لفظ ہے اللہ علیہ، بہت یار پڑتا، یہ نہیں کہ آئے ہیں عورتیں آ رہی ہیں، یہ کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، دور سے بولو، اور وہ بھی ان کی لڑکی جو ساتھ رہتی تھی، جب کوئی عورت وہاں آ سکتی تھی، یہ نہیں کہ پھونکنا شروع کیا تو جب کو پھونکتے ہی چلے جاؤ، ایک کبھی عورتوں سے ملاقات نہیں کیا، اتنے احتیاط کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو، اتنے ہی زیادہ مستحسن پاؤ گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو سے اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا۔ کتنے لوگ ہیں، اس مجلس کی اہمیت ہے کہ نہیں مولانا؟ ہمارے نزدیک اہمیت ہے، اپنے لیے میں بیان کرتا ہوں، اس کی قدر کریں، سب کو میں کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی، سب کو قدر کرو، قدر کرو۔ یہ سنانے والے بھی کم ہی ہیں، کون کس کے پاس یہ کتاب ہے سنانے؟ یہ کتاب بھی تو ہے، تب تک سنایا میں نے، خریدا بہت دیر، یہ نہیں کہ ہدیہ ہے تبھی خریدتا ہوں سب کتابیں۔ معلومیہ کی ایک کتاب تھی، کہا بھائی مولانا ہم نے ایک کتاب لکھا ہے، وہ ختم ہو گئی، اب ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ علی میاں نے کہا، ہم نے کہا ہم نے خرید لیا حضرت۔ کہا ارے خرید لیا ہم نے؟ نہیں سر، میں نے کہا جب ہر چیز سوچا خریدتے ہی نہیں، ایک روپیہ دوسرا سب ایک خریدتے، اب کتابیں خریدنے کے لیے روپیہ نہیں ہے۔ اکثر مالدار ہم لوگ سے مفتی کتاب چاہتے ہیں، مالدار اور زیادہ بخیل ہوتے ہیں، کتاب پر ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، چاہتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کتاب بھی ہم کو دی جائے، میں نے نہیں دیتا ہے، کتاب نہیں خریدتے۔ سب سے کم خریداری کتابوں کی ہے، اور وہ بھی دین کی۔ کس کے پاس یہ کتاب ہے ضروری ہے کہ یہ کتاب کس کے پاس؟ 1000 چھپ جائے تو 10 سال سے کم رہتے ہی اس کے۔ جب اپنے علوم کے ساتھ یہ ناقدری ہوگی تو کیا اللہ تم کو دے گا؟ خاک دے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے علوم ہے اس کے اندر، کتاب و سنت، اس کی خریداری کی بہت مہنگی کتاب ہے، کتاب۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے راہ میں اپنی ہی لیے کچھ توفیق تو دے خرچ کرنے کی۔ اللہ بھی کہے کہ میری معرفت کے لیے کتاب خریدا اس نے۔ اتنا تعجب کیا مولانا علی نے کہا مولانا کتاب تھی ختم ہو گئی، میں نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا حضرت خرید لیا ہم نے؟ کہا خرید لیا؟ اتنا تعجب سے جس بات کسی نے کتاب خریدی نہیں تھا، حضرت مولانا علی نے کہا کتاب خرید لیا؟ ہم نے کہا اتنا متاثر ہوں میں کہہ نہیں سکتا۔ میں خریدتا ہوں کبھی منتظر، جب اچھی ہے تو خریدتا ہوں، جیسے یہ خریدا وہ بھی خریدتے ہیں، روپیہ لگتا کہ نہیں، بلا تکلف روپیہ دیتا ہوں۔ 5 روپے کتاب میں 10 دفعے دیکھتا آدمی جیب کی، بیوی نے ناخوش ہو جائے، فلاں ادھر رک جائے، یہ کتاب کی خریداری سب سے کم ہے۔ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ وصیت الاخلاق چھپی، لوگوں سے کہا کہ ایک لے جاؤ اپنے گھر میں رکھو، تم نہیں پڑھو گے تمہاری اولاد کبھی پڑھے گی۔ حضرت کا جملہ ہے، ماشاء رسول اللہ صاحب کا۔ کتاب کی چوری بھی معلوم کسی نے کہا جائز ہے؟ بےہودے لوگ ہیں ایسے لوگ جو اس کتاب کی چوری جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھ دے، قدر و قیمت کی توفیق دے۔ علوم ہے، علوم الہیہ ہے، سب علوم الہیہ اس میں ہے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہم لوگ خالی ویسی دیکھتے ہیں کتاب کی، اللہ تعالیٰ کے علوم معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قدر کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
اللہ ہر قسم کی عافیت سے نوازے۔ مول صاحب دیر تھوڑی نہ ہے، مرنے میں کیا دیر ہے، ابھی سانس رک جائے گا، دیر تھوڑا۔ زندگی سے ایک آنے اور جانے کی ہے، بس 2 سانس، ایک ساتھ جانے کی، ایک ساتھ لوٹی، تو زندگی ایک ساتھ مل گئی، گئی آئی نہیں موت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے بزرگوں کے علوم کے سنبھالنے کی، اس کو سدھارنے کی، اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق۔ کتنے کے لیے محنت ہو رہی ہے پڑھانے کی، اس کی کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس کی تحسین بھی میں نہیں کر سکتا۔ تمہاری زندگی اس میں گزر رہی ہے، میں منع نہیں کرتا، ہے دنیا ہے، ہم ہی لوگ بیوقوف کہہ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالو، اللہ کی معرفت کے لیے۔ اللہ کی معرفت ان کتابوں میں ہے، کتابوں میں معرفت ہے، جس کتاب کو کھولی ہے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے در سے علوم حقہ کی، علوم قرآنیہ، علوم حدیثیہ کی تشریح اللہ ہم کو اس کو اپنانے کی، اس میں اپنے رقم کو لگانے کی توفیق بنوا دے۔ برجی بنوا لو، کچھ نہیں ملے گا۔ کتاب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، ہم سب کو ان کتابوں کی قدر کی توفیق دے جس میں علوم ہے۔ جب کتاب کتب خانہ خریدا ہے، ماں حضرت نے فرمایا مجھ سے خود کہ دیکھو یہ کتب خانہ اتنا بڑا ہم نے خریدا ہے، پڑھنا اس کو نہ پڑھنے کی بنا پر کتاب بیچی گئی ہے، پڑھنا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اس کو بیچ دے۔ کتب خانے کو حضرت نے خود مجھ سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق ہے نہیں، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔